بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے معاشرے، آج کے دور زمانے میں آج کے نوجوان اکثر و بیشتر اور اکثر لوگ یہ دل اور شکوہ اور سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے ریزن اور وجہ پوچھتے ہیں۔ آپ حضرات سے دعا کے بارے میں گزارشات کرنی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے بھائی، دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، کسی کی بھی ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا جب انسان مومن مسلمان اپنے رب سے مانگتے ہیں تو دعا کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ دعا 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلی جب مومن مسلمان دعا مانگتے ہیں، جو پہلے حصے میں تقسیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ جب مومن اور مسلمان دنیا سے رخصت ہوگا، کل قیامت کا دن لگے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس مومن مسلمان کی جتنا دنیا میں دعائیں قبول نہیں کی ہوں گی، ان ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کا ذخیرہ اور اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس مومن اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور مومن اور مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اللہ یہ کس چیز کا اجر ہے، ثواب ہے، فلاح ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے کو نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی، میں نے تیری دنیا میں جو دعائیں قبول نہیں کی، میں تیری دعاؤں کو رکھتا گیا ذخیرہ بنا کے، آج میں رب نے تیرے دعاؤں کا صلہ عطا فرما دیا ہے۔ اور مومن یہ مسلمان بندہ کیونکہ ناشکر ہے طبیعت کی، تو یہ کہے کہ اللہ میری دنیا میں ایک ہی دعا قبول نہ کرتا، آخرت میں مجھے سارا ذخیرہ اور جو صلہ مل جاتا۔ پہلے حصے میں جو تقسیم ہوئی ہے، آخرت میں حصہ ملے گا۔ دوسرے حصے میں جو تقسیم ہوتی ہے دعا، ہم دعا مانگتے کرتے ہیں اور دعا ہمیں ظاہراً قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم بذات الصدور ہے۔ اللہ جانتا ہے اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوگا، بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم دعا ادھر کر رہے ہوتے ہیں اور جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو ٹینشنیں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں، اللہ اس دعا کے صدقے سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں، حالانکہ دعا قبول ہو چکی ہے، کہ جو پریشانیاں آنی تھی اللہ نے دعا کی برکت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، او جی میں نے دعا مانگی، مجھے رب نے دعا کو قبول کر لیا، اور صلہ اور ثواب اور اجر اور وہ نتیجہ میرے سامنے آ گیا اور میری دعا قبول ہو گئی۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر پھر بھی اسے شکوہ ہے، اگر پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو، اللہ میری کوئی بھی دعا کو رد نہ کرے، ہر دعا قبول کرے، تو میرے بھائی دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، کچھ اصول ہیں، قانون ہیں، کر دیکھیں آپ کی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کرنے کا سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ پڑھتے کیسے؟ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا اور ادھر سے خارج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اور انداز میں، سکائی میں جو سنت طریقہ ہے ہاتھ پھیلانے کا، توجہ کرنے کا، محبت سے مانگنے کا، وہ سنت طریقے ہمیں آتے نہیں جو شریعت میں ہمیں بتایا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں، ہاتھوں کا بنا ہوا ذہن کا اور پورے توجہ کا ایسا نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ۔ اور دوسرا، یقین نہیں ہے بندے کو اپنے رب سے مانگے ہوئے پہ یقین ہونا چاہیے، امید نہیں، یقین اور امید میں فرق ہوتا ہے۔ اپنے رب سے امید نہیں رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ امید بندے سے لگائی جاتی ہے۔ امید کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ امید اسے کہتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے امید نہیں، اللہ تو ہر چیز پہ وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ کو مشکل کشا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید نہیں لگانی چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے، اور یقین سے جب ہم دعا مانگیں گے پوری سنت طریقے سے مانگیں گے، سنت کے مطابق مانگیں گے، پوری توجہ اور محبت سے مانگیں گے، پھر میرے یارہ دیکھنا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، پھر ضرور قبول ہوگی دعا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، دعا ایسے مانگو جیسے بچے مانگتے ہیں، بچوں کی طرح۔ علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ہاتھوں کا کھلا رہنا یہ سنت ہے، ہاتھ سینے کے برابر ہو یہ سنت ہے، آنکھوں کا بند ہو اور پوری توجہ ہو، اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میری بات سن رہے، اور اللہ سے میں مانگنے آیا ہوں، بھیک مانگنے، اور انشاءاللہ جھولی بھر کے جاؤں گا، خالی نہیں لے جاؤں گا۔ اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، دعا کے اندر سب سے پہلے حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر شروع میں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر لاسٹ میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا، جس دعا کے شروع میں درود ہو، جس دعا کے آخر میں لاسٹ میں درود ہو، اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ، اور دعا لمبی مانگنی چاہیے۔ مولانا قاری جمیل صاحب فرماتے ہیں، او بھائی اپنے لیے کم از کم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ دعا کیا تو اپنی ذات کے لیے، جب امت کے لیے، جب دوسروں کے لیے مانگو تو گھنٹوں کے حساب سے مانگا کرو، اور پوری توجہ سے، انہماک سے، محبت سے، پر اس کے یقین اور امید سے مانگو کہ عطا میں سن رہے، اللہ میں دیکھ رہے، اور اللہ میں ہمیں یہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور لاسٹ میں ایک بات ضرور شیئر کروں گا، اور بھائی گزارش یہ ہے، دعائیں رد ہونے کا وجہ اور ریزن یہ ہے کیونکہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کھانا ہمارا حلال کا ہے کہ نہیں ہے، جو ہم کپڑے پہن کے آئے ہیں وہ حلال کے ہیں کہ نہیں ہے، اور ہمارا وضو صحیح معنی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہماری نماز صحیح معنی ہم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جو شریعت کے اصول ہیں، قانون ہیں۔ اللہ تعالیٰ باب فرمایا، دیکھ لیں کھانا بھی حرام کا، چوری کا، دھوکے کا، جھوٹ کا، فریب کا، کسی کا دل دکھا کے کمایا ہے، کسی کو لوٹ کے کمایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے۔ کھانا اپنا پہلے سب سے پہلے درست کرے، لباس اپنا ٹھیک کرے، جسم اپنے کو پاک کرے، وضو اپنا کمپلیٹ کرے، نماز کا طریقہ کمپلیٹ کرے، شریعت و سنت کے مطابق کرے۔ جب ہم اپنے آپ کو شریعت میں ڈھال کر، حلال کھا کر، حلال پہن کر، حلال طریقے سے سنت کے مطابق آئیں گے، پھر دعا کریں گے، اور دعا گھٹو کے حساب سے پوری سنت کے مطابق پوری توجہ اور محبت سے مانیں گے، یارا پھر دیکھنا حقیقت میں قسم سے تیری اور میری ایک دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ شکوہ کرنا بہت بری بات ہے۔ مولانا عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہیں الہام ہوا، الہام، ولیوں کو الہام ہوتا ہے، انبیاء پر وحی ہوتی ہے، اور ولیوں کو الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے، دل پہ کوئی بات کرنے اللہ تعالیٰ دل پہ باتوں کو ڈال دیتا ہے۔ مولانا عطا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا، اے آقا ان لوگوں کو کہہ دو میرے گلے اور شکوے کرتے ہیں، جب میں تھوڑی سی ٹینشن پریشانی امتحان میں ڈالتا ہوں، شکوے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور اے عطا ان کو کہہ دو اللہ کہہ رہے کیا میں نے کبھی تیرا کوئی گلہ کوئی شکوہ کیا ہے، میں نے کبھی تیرا شکوہ کیا ہے، کوئی گلہ کیا ہے؟ اس نے جب میں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، اور میرے بندے جگہ جگہ پر میرا گلہ اور شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہنا دعا رد ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کپڑوں کو ٹھیک کریں، کھانے کو ٹھیک کریں، پھر سنت کے مطابق جو طریقہ ہے شریعت کے مطابق دعائیں مانگیں۔ حقیقت میں اللہ کی قسم اللہ ضرور دعائیں قبول کرتے، اور یقین سے مانگے اللہ ضرور تمہاری اور میری جھولیاں بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔